ایک وقت کا ذکر ہے، ایک خوبصورت اور پرسکون گاؤں میں دو بہنیں رہتی تھیں، بڑی کا نام فاطمہ اور چھوٹی کا عالیہ۔ دونوں کے والدین بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ گاؤں کے ایک کونے میں ان کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا جس کی چھت پر پرانی کھپریلیں لگی تھیں جن میں سے بارش کے موسم میں پانی ٹپکتا تھا۔ مگر ان بہنوں کے دل بہت مضبوط تھے۔ غربت کے باوجود ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور ان کی زبان پر شکر کے کلمات۔ فاطمہ بڑی ہونے کے ناطے ہمیشہ اپنی بہن کا خیال رکھتی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر پانی بھرنے جاتی، جنگل سے لکڑیاں کاٹتی اور شام کو گھر واپس آ کر کھانا بناتی۔ عالیہ ابھی چھوٹی تھی مگر وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی سبزی چنتی۔ دونوں ایک دوسرے کی طاقت تھیں، ایک دوسرے کا سہارا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی علاقے میں ایک دولت مند تاجر آ کر بسنے والا ہے۔ لوگ چامگوئیاں کرنے لگے کہ شاید وہ کسی کو کام پر رکھے گا۔ فاطمہ نے سوچا کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو وہ اس تاجر کے گھر کام کر کے کچھ پیسے کما سکتی ہے۔ دوسرے دن وہ عالیہ کو ساتھ لے کر اس تاجر کے گھر پہنچی۔ تاجر کی بیوی بہت سخت مزاج خاتون تھی۔ اس نے فاطمہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، تم دونوں یتیم ہو، ٹھیک ہے، تمہیں تھوڑا کام دیا جا سکتا ہے لیکن تنخواہ بہت کم ملے گی۔ فاطمہ نے عاجزی سے کہا، بی بی، ہمیں زیادہ کی لالچ نہیں، بس 2 وقت کا کھانا اور سر چھپانے کی جگہ مل جائے، یہی کافی ہے۔ یوں فاطمہ اور عالیہ نے تاجر کے گھر کام شروع کیا۔ فاطمہ صفائی کرتی، برتن دھوتی اور کھانا پکاتی، جبکہ عالیہ باغ میں پھولوں کو پانی دیتی اور چھوٹے موٹے کام سنبھالتی۔ مگر تاجر کی بیوی ان کے ساتھ بہت سختی کرتی تھی۔ ذرا سی غلطی پر چیخنے لگتی، کبھی کھانا کم دے دیتی، کبھی رات کو دیر تک کام کراتی۔ ایک دن بارش بہت تیز ہوئی۔ دونوں بہنیں شام کو گھر لوٹنے کی اجازت مانگنے لگیں، مگر بی بی نے کہا، بارش میں کون جائے گا، آج رات یہیں رہوں، صبح جانا۔ دونوں بہنیں ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئیں۔ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، فرش گیلا تھا، مگر وہ ایک دوسرے کے بازو تھامے اللہ سے مدد مانگتی رہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو تاجر کی بیوی نے دیکھا کہ باغ میں کچھ پھول مرجھا گئے ہیں۔ غصے میں اس نے عالیہ کو ڈانٹا اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ فاطمہ فوراً آگے بڑھ کر اپنی بہن کو بچا لیا۔ بی بی چلائی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے بولنے کی؟ مگر فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، بی بی، ہم یتیم ضرور ہیں مگر انسان ہیں، ہم پر ظلم مت کیجیے۔ یہ سن کر تاجر جو دروازے پر کھڑا سب سن رہا تھا، اندر آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ بچیاں کتنی محنتی اور ایماندار ہیں، ان کے دل صاف ہیں، ان کے اندر وہ چمک ہے جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملتی۔ بی بی شرمندہ ہو گئی۔ تاجر نے دونوں بہنوں سے کہا، اب سے تم میرے گھر کے مہمان ہو، نوکر نہیں۔ تم پڑھنا چاہو تو میں اسکول بھجوا سکتا ہوں۔ یہ سن کر فاطمہ اور عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار کسی نے ان کے ساتھ محبت سے بات کی تھی۔ اگلے دن سے ان کی زندگی بدل گئی۔ صبح وہ اسکول جاتی، دوپہر کو گھر واپس آ کر تاجر کی بیوی کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کرتی۔ آہستہ آہستہ تاجر کی بیوی کو بھی احساس ہوا کہ زندگی میں دولت نہیں، دل کی نرمی اہم ہے۔ سال گزرتے گئے۔ عالیہ نے اسکول میں نمایاں نمبر حاصل کیے، جبکہ فاطمہ نے سلائی اور کڑھائی میں مہارت حاصل کر لی۔ اس نے گاؤں کی عورتوں کے لیے ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھولا تاکہ دوسری غریب لڑکیاں بھی کچھ سیکھ سکیں۔ جلد ہی فاطمہ کا سینٹر پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ وہی یتیم بہنیں ہیں جنہیں کبھی کوئی پوچھتا نہ تھا، آج اپنی محنت اور سچائی سے سب کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے۔ ایک دن گاؤں کے سرپنچ نے ایک تقریب رکھی جس میں فاطمہ اور عالیہ کو حوصلہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فاطمہ نے اسٹیج پر جا کر کہا، ہم یتیم ضرور ہیں مگر ہماری قسمت ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر نیت سچی ہو تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ جو اپنے حالات بدلنا چاہے وہ دنیا بدل سکتا ہے۔
لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں۔ تاجر اور اس کی بیوی بھی وہاں موجود تھے اور ان کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ کسی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ رات جب فاطمہ اور عالیہ اپنے گھر واپس آئیں تو آسمان پر چاند چمک رہا تھا جیسے خود ان کی کامیابی پر مسکرا رہا ہو۔ عالیہ نے کہا، اپی، لگتا ہے امی ابو ہمیں آسمان سے دیکھ کر خوش ہیں۔ فاطمہ نے کہا، ہاں بہنا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، بس ہمیں ایمان اور صبر کے ساتھ چلنا ہے۔ یوں دونوں بہنوں کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ان کی کہانی پورے گاؤں کے لیے مثال بن گئی۔ بچے ان سے سبق سیکھنے آتے، عورتیں ان سے حوصلہ لیتی تھیں، اور یوں وقت گزرتا گیا، مگر فاطمہ اور عالیہ کی نیکی، صبر اور محنت کی کہانی ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، ایمان، صبر اور محنت سے انسان اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کیونکہ وقت سب کا بدلتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید اچھی کہانیاں ملتی رہیں۔